وہ بھولی تو نہ تھی، مگر گھر والے اسے پیار سے بھولی نور کہا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ غیروں پر اندھا اعتبار کر لیتی تھی، اور یہی عادت بعد میں اس کی تباہی کا سبب بنی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی شادی ایک پیچیدہ مسئلہ بن گئی۔ حالانکہ وہ خوش شکل، خوش لباس لڑکی تھی، بہت سے رشتے آئے، لوگ اسے پسند بھی کر لیتے، لیکن بات آگے نہ بڑھتی، کیونکہ بھولی انہیں دیکھ کر ناک منہ چڑھا لیتی۔ جب وہ BSc کر رہی تھی تو 2-3 اچھے رشتے آئے۔ بھولی خاموش رہی تو والدین نے سوچا کہ پہلے وہ تعلیم مکمل کر لیں، انہیں جلدی نہ تھی، اور بعد میں معاملہ سلجھ نہ پایا۔ گریجویشن کے بعد بھولی ہوشیار ہو گئی، اور جو رشتہ آتا اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنے لگتی۔ رفتہ رفتہ عمر ڈھلنے لگی۔ اچھے رشتوں کے انتظار میں والدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ بھائی اور بھابھیوں کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ اس کا اصل نام نور جہاں تھا۔ ایک بار جب اس کی ماں زندہ تھی، وہ اپنی سہیلی دردانہ کے ساتھ ایک عامل کے پاس گئی جو فال نکالتے تھے۔ عامل نے اس اور اس کی ماں کا نام پوچھا اور فال نکال کر بتایا کہ بھولی پر سخت بندش کی گئی ہے تاکہ اس کی شادی نہ ہو سکے۔ اگرچہ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن جب عامل نے اس کے چند قریبی رشتہ داروں کے نام بتا دیے تو وہ یقین کرنے لگی۔ پھر دردانہ اسے ایک اور جادو ٹونے کرنے والے کے پاس لے گئی جس نے کچھ سفلی عملیات کیے۔ اتفاقاً اسی دوران بھولی بیمار پڑ گئی اور پھر مسلسل بیماری رہنے لگی۔ اسے جادو ٹونے والے کے دیے ہوئے تعویذ پینے بند کر دیے، اور جو پہننے کو دیے تھے انہیں بھی اتار کر جلا دیا۔ لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ کسی قریبی رشتہ دار کی کرائی ہوئی بندش ہے۔ خدا جانے ان باتوں میں کتنی حقیقت تھی، مگر وہ انہیں سوچ سوچ کر چڑچڑی اور بدمزاج ہو گئی تھی۔ اس میں خود سری بھی آ گئی تھی۔ والدین کی وفات کو بھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس نے دوبارہ عاملوں اور وظیفے بتانے والوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ جہاں سنا کہ فلاں جگہ کوئی عامل یا بابا رہتا ہے، وہ فوراً پہنچ جاتی۔ در حقیقت وہ اپنی شادی اور خراب صحت دونوں سے پریشان تھی۔ عمر ڈھلتے ڈھلتے وہ 40 سال کی ہو گئی تھی اور اب سخت ڈپریشن میں مبتلا تھی۔ اسے ذرا ذرا سی بات پر غصہ آتا۔ اس تنگ مزاجی کے سبب بھابھیوں سے روز کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہونے لگا۔ چنانچہ وقت گزاری کے لیے اس نے گھر کے قریب ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت اختیار کر لی۔ اب وہ دوپہر 2:30-3 بجے اسکول سے آتی اور تھکن سے چور ہو کر سو جاتی۔ اس تھکن کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسے نیند آنے لگی اور بے خوابی ختم ہو گئی۔ بلا شبہ کام اور تھکن صحت کے لیے بہتر ثابت ہوئے، مگر ان سب کے باوجود اس نے عاملوں پر اعتقاد ترک نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک ٹیچر کے گھر گئی، جہاں اس کی ملاقات اس کی کزن آسما سے ہوئی۔ آسما نے بھی کسی عامل کا ذکر کیا۔ بھولی نے فوراً اس کا پتہ لیا اور اگلے ہی دن اس عامل کے پاس پہنچ گئی۔ اس عامل نے بتایا کہ بھولی پر نہ صرف سفلی عملیات کیے گئے ہیں بلکہ بدروہیں بھی حاوی ہیں، اور یہی اس کی خرابی صحت کی وجہ ہے۔ بھولی پہلے ہی بڑے بڑے ڈاکٹروں، یونانی اور ہومیوپیتھک معالجوں سے علاج کروا چکی تھی اور بہت سا پیسہ بھی خرچ کر چکی تھی۔ اس کی ہر میڈیکل رپورٹ نارمل آتی تھی، مگر بیماری کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ جب بھی وہ کسی عامل کے پاس جاتی، وہ یہی پوچھتی کہ کیا کسی قریبی رشتہ دار نے میری شادی پر بندش کروائی ہے، اور ہر بار عامل یہی جواب دیتا کہ ہاں بیوی، تمہارے قریبی رشتہ داروں نے تمہاری شادی اور صحت دونوں پر سخت بندش کروائی ہے، اسی لیے تمہارا چہرہ بے رونق، زرد اور بجھا بجھا سا لگتا ہے۔ جب تک اس جادو کا توڑ نہیں ہوتا تمہاری حالت بہتر نہیں ہو سکتی اور تمہارے نصیب پر لگی مہر نہیں ہٹے گی۔ یہی باتیں بھولی کے ذہنی انتشار کا سبب بن رہی تھی۔ اب وہ اس نئے عامل کے پاس ہر ہفتے جانے لگی۔ دردانہ کی کزن آسما بھی وہاں جاتی تھی اپنے نابینا بھائی عامر کے ساتھ۔ وہ اس کی بینائی کی بحالی کے لیے عمل کرواتی تھی۔ عامر کی آنکھیں بالکل نارمل تھیں، مگر اچانک اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا کہ عامل سے پڑھائی کرواؤ۔ اگرچہ ڈاکٹروں سے بھی اس کی بینائی کا مکمل معائنہ کروایا گیا، لیکن کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا اور بینائی واپس نہ آ سکی۔ آسما کا تعلق لوئر مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ خود ایک دفتر میں بطور کلرک کام کرتی تھی۔ ان کے کچھ رشتہ دار خوشحال تھے، مگر ان کی اپنی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ اس کا ایک بھائی بیرون ملک گیا ہوا تھا، مگر وہاں بمشکل اپنا گزارا کرتا تھا، اس لیے گھر کچھ نہیں بھیج پاتا تھا۔ دوسرا بھائی عامر نابینا ہو چکا تھا
جبکہ تیسرا بھائی فاخر ایک معمولی ملازمت کرتا تھا جس سے گھر کا نظام کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا۔ ان کا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ آسما نے بھولی کو بتایا کہ اس کا بھائی عامر ایک دوا ساز فیکٹری میں ملازم تھا، جہاں دشمنی کی بنیاد پر کسی نے اسے کیمیکل ملا پانی پلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ بینائی سے محروم ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہ تھی کہ کیمیکل کے اثرات صرف آنکھوں پر پڑے، باقی جسم پر کوئی نقصان نہ ہوا۔ عامر کے گھر آسما اور بھولی کی تفصیلی ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چند ملاقاتوں کے بعد بھولی کو عامر سے ہمدردی ہونے لگی۔ عامر صورت میں اچھا تھا اور بظاہر اس میں نابینا ہونے کے علاوہ کوئی اور خامی نہیں تھی۔ آسما نے باتوں باتوں میں بھولی کے حالات پوچھے، جو اس نے اپنے سادہ دل کے باعث کھل کر بتا دیے۔ آسما نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جسے بھولی نے قبول کیا۔ آسما کے والدین، بھائی اور بھابھیوں نے بھولی کا خیر مقدم کیا، اور عامر کے والدین نے تو اسے اپنی منہ بولی بیٹی بنا لیا۔ وہ محبت کی پیاسی تھی اور یہاں اسے خلوص و محبت ملا، جبکہ اپنے گھر میں وہ تنگ مزاجی اور بھابھیوں کے رویوں کے باعث زندگی سے بیزار رہتی تھی۔ ان لوگوں کی میٹھی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اکثر ان کے گھر جانے لگی، مگر اس کے گھر والوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ وہ اسکول کے بعد یا چھٹی کے دن صبح سے شام تک وہاں رہتی اور پھر رات کو 8 بجے کے قریب گھر واپس آتی۔ اگر وہ پوچھتا کہ کہاں گئی تھی تو دردانہ کا نام لے لیتی کہ ہم دونوں ساتھ تھے۔ اس کی بد مزاجی کے باعث بھابیاں اس کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرتی تھی، اور خود سری کی وجہ سے بھائیوں نے بھی اس سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ وہ ہر کسی کو یہی جواب دیتی کہ میں بالغ ہوں، اپنا اچھا برا خوب جانتی ہوں۔ آسما اس پر محبت کا جال پھینک رہی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح بھولی کی شادی اپنے نابینا بھائی سے کروا دے، کیونکہ وہ بھانپ چکی تھی کہ بھولی عامر سے ہمدردی رکھتی ہے۔ وہ بھولی کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی تھی کہ لوگ اس کی زیادہ عمر کے باعث رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خوش شکل ہے، مگر اب چہرے پر عمر کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ ایسے شخص سے شادی کر لے جو اسے دیکھ ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نابینا کا سہارا بننے کے عمل کو پسند کرے گا اور اس پر اجر دے گا، اور اس کے گھر والے بھی اس نیکی کی بنا پر بھولی کی قدر کریں گے۔ آسما کے گھر والوں کے علاوہ بھولی نور کی عامر سے بھی اچھی شناسائی ہو چکی تھی۔ آسما کی بار بار ایسی باتیں دہرانے سے بھولی سوچنے لگی کہ اگر وہ کسی نابینا سے شادی کر کے اس کی زندگی میں خوشی لا سکتی ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں صحت و سکون عطا کر دے۔ بھولی نور سادگی میں اپنے گھر کے حالات، جائیداد، بینک بیلنس اور نوکری کی تفصیلات آسما کو بتا چکی تھی۔ وہ یہ بھی کہہ چکی تھی کہ وہ کسی کی محتاج نہیں، بھابھیوں کا دباؤ کیوں سہے، جبکہ وہ اپنی کمائی خود کھاتی ہے۔ ایک دن ترنگ میں آ کر اس نے اپنی والدہ کے دیے ہوئے قیمتی زیورات بھی آسما کو دکھا دیے۔ اب آسما کا خاندان اسے بار بار دعوت دینے لگا۔ ان کا مقصد بھولی کی شادی عامر سے کروا کر گھر بیٹھے سونے کی چڑیا ہاتھ لگانا تھا، تاکہ اس کے مال سے پورا کنبہ عیش کرے اور مالی حالات بھی سنور جائیں۔ بھولی ان کی نیت کو نہ سمجھتے ہوئے انہیں سچا ہمدرد سمجھنے لگی اور آسما کی باتوں میں آ کر آئے دن اپنے گھر والوں سے الجھنے لگی۔ اب اس کی عمر 40 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، مگر وہ مسلسل آسما کے گھر جاتی اور وہاں سکون محسوس کرتی، حالانکہ وہ لوگ کبھی اس کے گھر نہ آئے۔ آسما نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ فی الحال اپنے گھر والوں کو یہ مت بتانا کہ تم ہمارے گھر آتی جاتی ہو، صرف دردانہ کا نام لینا، کیونکہ وہ تمہاری کولیگ ہے تو زیادہ اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک روز بھولی کی بھابھی نے اپنے شوہر سلیم سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری بہن روز رات 9 بجے گھر آتی ہے؟ میں تو کچھ کہتی نہیں، ورنہ لڑنا شروع کر دیتی ہے، تمہیں پوچھ لو۔ سلیم کو اپنی بہن نور پر اعتماد تھا۔ اس نے بیوی کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، کسی دن پوچھ لوں گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بیوی بولی کہ مجھے ہمارے پرانے محلے دار کی بیوی نے بتایا ہے کہ نور ہمارے پڑوس میں آسما کے گھر آتی جاتی ہے، جس کا ایک بھائی نابینا ہے۔ سلیم نے بیوی کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی انوکھی بات ہے، میں نور سے خود پوچھ لوں گا۔ کچھ دن بعد جب سلیم گھر میں موجود تھا اور نور دیر سے واپس آئی تو اس نے پوچھا کہ نور تم اتنی دیر کہاں تھی؟ وہ بولی کہ دردانہ کے گھر تھی، ہم بچوں کی امتحانی کاپیاں چیک کر رہے تھے، آسما اس کی کزن ہے، وہ بھی مدد کرتی ہے۔ نور کی بات سن کر سلیم مطمئن ہو گیا اور بھابھی خاموش ہو گئی۔
لیکن اسے اپنے میکے کی پڑوسن کے ذریعے اب تمام حالات کی خبریں ملنے لگیں، کیونکہ وہ آسما کے برابر میں رہتی تھی۔ جب بھی بھابھی شوہر سے کچھ کہنا چاہتی، سلیم اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیتا۔ تب وہ اپنی جٹھانی کو نور کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک دن بالآخر بھولی نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ آسما کے نابینا بھائی عامر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بھائیوں نے سمجھایا کہ وہ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور تم پر عمر بھر ایک نابینا شوہر کا بوجھ آ جائے گا جسے نبھانا آسان نہیں ہوگا۔ بچوں کی پرورش، گھر کا خرچ، سب کچھ تم پر ہوگا۔ مگر جب نور نے دیکھا کہ بھائی نہیں مان رہے تو اس نے آسما اور اس کے والدین کی موجودگی میں عامر کے ساتھ کورٹ میرج کر لی، جبکہ لڑکی کی طرف سے کوئی موجود نہ تھا اور اہل خانہ کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی۔ نکاح کے بعد نور نے اپنی خالہ زاد ماہرہ کو اعتماد میں لیا اور اسے کہا کہ فی الحال میرے گھر والوں کو شادی کی اطلاع نہ دینا، صرف اتنا کہنا کہ میں ان کے گھر والوں سے مل چکی ہوں، اچھے لوگ ہیں۔ یوں ماہرہ نے بیچ میں پڑھ کر ان کے رشتے کی راہ ہموار کی۔ انہی دنوں عامر کا بیرون ملک مقیم بھائی واپس آ گیا اور اس نے ماہرہ کے ذریعے نور کے بھائی کو رشتہ بھیج دیا۔ جب بھائیوں نے نور سے پوچھا کہ کیا واقعی تم ایک نابینا شخص سے شادی پر آمادہ ہو، تو وہ بولی کہ ہاں، میں انسانیت کی خاطر یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں اور جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں برسری روزگار ہوں، آپ لوگوں پر مالی بوجھ نہیں ڈالوں گی۔ ماہرہ نے بھی عامر کے کردار کی تعریف کی۔ یوں بھائیوں نے یہ سوچ کر کہ اب نور کی شادی کی عمر نکل چکی ہے اور یہ اسی کا رد عمل ہے کہ اس نے پہلے اچھے رشتے رد کیے، اب ایک نابینا کو بھی قبول کرنے پر تیار ہے، رشتہ منظور کر لیا۔ نکاح کے وقت لڑکے والوں نے کہا کہ ہمیں نہ کچھ لینا ہے نہ دینا، بس آپ اپنی بہن کو سادگی سے بغیر جہیز کے رخصت کر دیں۔ یوں بھائیوں نے بہن کی خوشی کے لیے اسے ایک نابینا شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد نور چند دن سسرال میں رہی، پھر شوہر کے ساتھ میکے آئی تو بھائی اور بھابھیوں نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ 3 دن گزارنے کے بعد وہ واپس چلے گئے، مگر 2 دن بعد دوبارہ آ گئے اور بتایا کہ مالک مکان نے عدالت سے مقدمہ جیت کر گھر خالی کروا لیا ہے اور ان کا سارا سامان گلی میں رکھ دیا گیا ہے۔ عامر کے والدین اور بہن بھائی عارضی طور پر بڑے بھائی کے سسرال میں چلے گئے ہیں اور نور اپنے شوہر کے ساتھ میکے آ گئی ہے۔ نور نے بھائیوں سے کہا کہ میں جیٹ کے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی، جب تک سسرال والے کوئی معقول رہائش تلاش کریں، ہمیں اپنے گھر میں اوپر والا پورشن دے دیں۔ ایسے موقع پر بھائی کیا کہتے، انہوں نے اوپر کا حصہ رہنے کو دے دیا، کیونکہ ایک نابینا شوہر کے ساتھ وہ کہاں جاتی۔ دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ نور کے اسکول کی ملازمت میکے کے قریب تھی، جس سے آنے جانے میں آسانی ہوتی تھی۔ البتہ چھٹی کے دن وہ عامر کو لے کر سسرال جاتی تاکہ وہ اپنے والدین سے ملاقات کر سکے۔ 2 ماہ گزر گئے مگر عامر کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پھر 2 ماہ مزید بیت گئے۔ وقت کے ساتھ نور کے چہرے سے رونق اور خوشی غائب ہو گئی۔ بھابھی نے پوچھا تو بتایا گیا کہ ساس و نند نے کہا کہ تم امیر گھر سے تھی، پھر بھی جہیز میں کچھ نہ لائے، اس لیے اپنے والد کی جائیداد سے مکان کا حصہ لو، کیونکہ ہمارے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں، اور اگر کرائے کا گھر بھی مل گیا تو اتنے بڑے کنبے میں تمہارا رہنا مشکل ہوگا۔ ماہرہ نے رخصتی کے وقت بھولی نور سے کہا تھا کہ ابتدائی طور پر سسرال میں نہ تو قیمتی جوڑے یا زیورات لے کر جانا اور نہ روپے پیسے، کیونکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، پہلے ان کا برتاؤ دیکھو اور پرکھو۔ نور نے یہی سمجھ بجھ سے کیا، جبکہ آسما اور اس کے والدین امید کرتے تھے کہ نور کچھ اثاثے، زیورات یا بینک بیلنس ساتھ لائے گی تاکہ وہ بزنس شروع کریں اور گاڑی وغیرہ خریدیں، کیونکہ یہ لوگ بہت امیر ہیں۔ مگر نور صرف ایک سادہ لال جوڑے اور شادی کے وقت پہنا گیا سونے کا ایک سیٹ ہی ساتھ لے کر آئی۔ اب آسما نے تقاضا شروع کر دیا کہ بھائیوں سے مکان کا حصہ لو اور اپنے بینک بیلنس سے فاخر بھائی اور اپنے سسر کے ساتھ کاروبار شروع کرو تاکہ تم لوگ ماہانہ منافع سے سکون سے گزارا کر سکو۔ مگر بھائیوں نے انکار کیا اور کہا کہ جو تمہارے مکان کا حصہ ہے وہ تمہیں ملے گا، لیکن ابھی تقسیم کا وقت نہیں ہوا، ہم سب اکٹھے رہ رہے ہیں، تتر بتر ہو جائیں گے۔ اگر تم رہنا چاہتی ہو تو شوہر کے ساتھ یہاں رہو۔ عامر خاموش رہا، اسے کسی کے رحم و کرم پر رہنے کا عادی تھا، لیکن آسما کا مطالبہ تھا کہ مکان بیچ کر نیا گھر خریدو تاکہ تم، عامر، میرے والدین اور ہم سب اکٹھے رہ سکیں۔ ہم نے تمہارا رشتہ اسی لیے لیا کہ تم ہم سب کا خیال رکھو گی، میرے بوڑھے والدین اور میں، عامر اور تم سب ساتھ رہیں گے،
نور کے بھائی کہتے تھے کہ ہم ایک نابینا بہنوئی کا تو خیال رکھیں گے، لیکن اس کے پورے گھرانے کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہماری نہیں، ان کو ان کے دوسرے لڑکوں کو سنبھالنا چاہیے۔ اس رویے سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ نور سسرال واپس نہ گئی، جاتی بھی تو کیسے اور کہاں، کیونکہ وہاں رہنے کو گھر بھی نہیں تھا۔ عامر نے بھی کچھ دن بیوی کے پاس قیام کے بعد اپنے والدین کے یہاں جانا مناسب سمجھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ جدائی عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوگی۔ جب آسما اور اس کے والدین نے اپنے مقاصد حاصل نہ کیے جن کی خاطر انہوں نے نور کو رشتہ دیا تھا، تو وہ اس سے منہ موڑ گئے اور عامر کو بھی ساتھ لے گئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ نور 40 سال کی ہے جبکہ ہمارا بھائی 22 سال کا۔ اس عمر میں اتنی بزرگ بیوی سے اسے کیا سیکھنے کو ملے گا؟ ایک وقت آئے گا جب یہ عورت بوڑھی ہو جائے گی، اور اب نور کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کے سارے اثاثے قبضے میں لے کر اسے محتاج بنایا گیا۔ اگرچہ اس کی عقل نے سچ سمجھ لیا تھا، مگر وہ طلاق نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس نے نند و جیٹ کی شرائط قبول نہیں کی تو انہوں نے خود ہی طلاق بھجوا دی۔ نور نے بعد میں تسلیم کیا کہ جذبات میں آ کر شادی کرنا اس کی غلطی تھی۔ نابینا شوہر کے ساتھ نباہ اس وقت ہی ممکن ہے جب انسان بے غرض ہو، لیکن عامر نے پیسوں کے لیے بھی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ نور نے اپنے اچھے جذبے کی بنا پر اس کا خرچہ برداشت کیا، مگر سسرال والوں نے 2 دن بھی اسے سکون سے نہ رکھا اور اپنی شرائط لاگو کر دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عامر کچی شراب بناتا بیچتا تھا اور خود بھی استعمال کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ یہ بات اس کی ایک سسرالی رشتہ دار نے بتائی۔ طلاق کے بعد محلے، ملنے والوں، رشتہ داروں نے بھی نور کو مجرم سمجھا کہ باوجود نابینا ہونے کے بھی تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ سہاگن کا ڈھونگ نہ رچاتی، یا کم از کم سہاگن کا 4 دن کا کھیل نہ کھیلتی۔ نورا پچھتاتی تھی کہ جب والدین زندہ تھے، اچھے رشتے آتے تھے، وہ انہیں ٹھکرا دیتی تھی۔ اب اسی غرور کی سزا اسے مل گئی۔